محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ جارج وتھالکس کی ویڈیو سیکرٹس آف کیس ٹیکنگ کے پارٹ 3 پر آتے ہیں۔ جارج نے کہا کہ مثال کے طور پر دیکھنا ہوگا کہ وہ شخص اپنے روزمرہ معاملات میں کیسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ مثلا جب وہ تھکا ماندہ ڈیوٹی ادا کر کے گھر آتا ہے تو گھر والوں سے اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ جب باہر سے تھکا ماندہ پریشان حال گھر لوٹتا ہے تو بیوی کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کام نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تم کیا کرتے رہتے ہو، تم تو ہو ہی نکمے۔ اور یوں کیا ہوتا ہے، وہ شخص یہ سب سن کر پھٹ پڑتا ہے اور اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ادھر ادھر توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دیتا ہے، چیزیں پھینکنی شروع کر دیتا ہے، کچن کا کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس شخص کی بیماری گیسٹرائٹس تشخیص ہوئی ہے، لہٰذا یہ نقص و میکا کا کیس ہو سکتا ہے، لیکن روبینیا کا کیس نہیں ہو سکتا، حالانکہ گیسٹرائٹس روبینیا میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک اور کیس کی مثال لیتے ہیں۔ ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ماہواری سے پہلے میری حالت ایک بلا کی طرح ہو جاتی ہے، ایسی بلا جو ہر چیز پر پل پڑتی ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہر چیز کو کھا جاؤں، چیر پھاڑ کر رکھ دوں اور لوگوں کو ماروں، توڑ پھوڑ کروں، اور اس کے اندر وحشی پن آ جاتا ہے۔ اور اس کا کہنا ہوتا ہے کہ ماہواری شروع ہونے سے پہلے 2 دن پہلے میری یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئی میرے سامنے نہ آئے، کوئی مجھ سے بات نہ کرے، ورنہ میں کسی کو مار دوں گی، سر پھوڑ دوں گی۔ یہ خاتون ایک مزمن کیس میں بھی مبتلا ہے۔ یہ ایک ایسی قبض کا شکار ہے جس میں مریض زور لگا کر تھک جاتا ہے لیکن پاخانے کا اخراج نہیں ہوتا۔ اس کیس میں اتنی سی علامت ہمارے لیے بہت عام ہو گئی ہے۔ کیونکہ آپ کو میٹیریا میڈیکا کا علم ہے۔ میٹیریا میڈیکا کی بدولت آپ ایک دعا کا دوسری دعا سے تقابلی مطالعہ کر سکتے ہیں اور ان میں فرق ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جو معلومات، جو علامات آپ کو ملتی ہیں وہ آپ کے دماغ میں جاتی ہیں، جہاں مختلف دعاؤں کی تصویریں آپ کے دماغ میں آویزاں ہیں، لٹکی ہوئی۔ لہٰذا آپ لگاتار علامات کا موازنہ کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں کیس نقص و میکا کی طرف چل پڑتا ہے، کیونکہ یہ خاتون ایک کالی بلا کی طرف بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں ہائی پوٹنسی کام کرے گی، اور یہ بھی نقص و میکا کا کیس ہوا، کیونکہ یہ خاتون جو بہت تنک مزاج ہے، اپنے خاوند سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتی ہے اور غصہ اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے اور اس کو قبض بھی ہے۔ دیکھیں، نقص و میکا ایک نروس ریمیڈی ہے اور اس کی نبض ہر وقت اریٹیٹ رہتی ہے۔ نقص و میکا اپنے غصے کو اپنے اندر دبانے کی کوشش بھی کرتی ہے، لہٰذا یہ خاتون جس کی ہم بات کرتے ہیں اپنا سارا غصہ باہر نہیں نکال پاتی، غصہ کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہے، لہٰذا یہی غصہ جو ہماری پیرافیرل نروس سسٹم PNS ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور یوں جب اس سے سٹول کی حاجت ہوتی ہے اور واش روم جاتی ہے، سٹول پاس نہیں ہوتا، پھر باہر آتی ہے، پھر حاجت ہوتی ہے، پھر جاتی ہے، اور یوں اس طرح بار بار واش روم جاتی ہے۔ انکمپلیٹ سٹول، انسیٹسفیکٹری سٹول۔ تو جس طرح اس کا غصہ باہر نہیں آتا، اس طرح اس کا سٹول بھی باہر نہیں آتا۔ بار بار جانا، کوشش کرنا، لیکن سٹول کا پاس نہ ہونا، یہ نقص و میکا کی خصوصی قبض کی نشانی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں قبض تو ہے لیکن سٹول کی حاجت نہیں ہوتی، اور قبض موجود ہے، سٹول کی عرض نہیں ہوتی، تو نقص و میکا دینے سے پہلے آپ کو کئی بار سوچنا ہوگا۔ لہٰذا اس خاتون کو دعا دینے کے لیے آپ کو نقص سے ہٹ کر دوسری دعاؤں کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اب ہم
دوسری دعاؤں کی طرف دھیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ بڑی مذہبی رجحان رکھنے والی خاتون ہے، لیکن ہر وقت غصے میں بری رہتی ہے اور جنسی سطح کے لحاظ سے بھی غیر مطمئن رہتی ہے، ہر وقت بد زبانی کرتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے تیار رہتی ہے، زور زور سے غصے میں آ کر دروازے بند کرنا، کبھی ایک کمرے میں جانا کبھی دوسرے میں، اور غصے سے بے قابو ہو رہی ہے، اسے برا بھلا کہتی رہتی ہے۔ لہٰذا آپ کیس مکمل کرنے کی خاطر اس کے جنسی معاملات کے بارے میں بھی معلومات لیتے ہیں۔ یہ تھی کچھ باتیں، اور یہ بات بڑے دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ اس وقت ہومیوپیتھی میں بے شمار بدعتیں جنم لے چکی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہومیوپیتھی میں ایڈز کا علاج دریافت کر لیا۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا میں آپ کو ایک ڈسک بھیجوں گا، آپ اسے 1 مہینے تک لگاتار سننا، اور جب آپ 1 مہینہ لگاتار وہ گانا سنتے رہو گے تو آپ کی ایڈز کا علاج ہو چکا ہوگا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ اس گانے کی جو وائبریشن ہے وہ ایڈز کی وائبریشن کے ساتھ بالکل مل جاتی ہے، اور یوں معاملہ بالمثل بن جاتا ہے اور مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ ایک اور شعبدہ باز نے مجھے بتایا کہ میں موبائل میں تمہیں ریمیڈی سینڈ کروں گا، تم کانوں سے لگا لینا اور وہ تمہیں ٹھیک کر دے گی۔ یعنی وہ کانوں سے لگا کر کچھ ادھر سے بولے گا اور علاج ہو جائے گا۔ ایک اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں دعا کا طریقہ بتاتا ہوں، مثلا تم ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لائکوپوڈیم 10 ml لکھ لو، اس کے اوپر گلاس رکھو اور پھر وہ گلاس پی لو، تمہیں لائکوپوڈیم 10 ml کی ایک خوراک مل جائے گی۔ اس طرح ایک اور مکتبہ فکر بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس جانور کے ساتھ تمہاری شکل ملتی ہے وہ تمہاری دوائی بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر تمہاری شکل الو سے ملتی ہے تو الو سے بنی ہوئی دوائی تمہارے امراض کو ٹھیک کر دے گی۔ Some people, they say, I found the cure for AIDS. What it is? He says, I will send you a disc with a song. You play the song, and if you play the song for a month, you are cured. You are cured from AIDS. He says, my God, you call this homeopathy? He says, yes, because the vibrations of this song is telling with the vibrations of AIDS, and then it's similia similibus curantur. I said, similia similibus, you are crazy. I mean, another one, he says, I will send you the remedy through your mobile. How? You see, he plays he sends some vibrations on the mobile. Now you received your remedy. Another one says, you don't have to give the remedy. You have a piece of paper like this, right here, lycopodium 10 ml. Take the water, put it over it, and then you drink it. And then you took lycopodium 10 ml. I mean, all this is called homeopathy, all this. Then another one says, you look like an animal. Which animal? Owl, take owl. You look, if the person looks like an animal, you give animal remedy. اس طرح اگر آپ کا مریض کسی ویجیٹیبل کنگڈم کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی دعا ویجیٹیبل کنگڈم سے ہوگی، اگر وہ منرل کنگڈم کی طرح لگتا ہے تو اس کی دوائی منرل کنگڈم سے ہوگی۔
میں ایک کلاس میں، جارج کہتا ہے، میں ایک کلاس میں دمہ کے موضوع پر لیکچر دے رہا تھا. اسی کلاس میں ایک جرمن بیٹھا ہوا تھا، بڑی بڑی مونچھیں اور کالے کالے بال. میں نے ساری کلاس سے پوچھا کہ یہ کس طرح سے نظر آتا ہے، آپ بتاؤ کس کنگڈم سے اس کا تعلق لگتا ہے. سب نے یک زبان ہو کر کہا اینیمل کنگڈم. چونکہ میں اس مریض کا علاج کر چکا تھا تو میں نے اس کی ویڈیو لگائی، اور اس کی جب کیس ویڈیو میں نے لگائی تو معلوم ہوا وہ بیلاڈونا سے ٹھیک ہوا تھا. تو کیا یہ سب نان سینس نہیں ہے؟ جارج کہتا ہے کیا یہ سب نان سینس نہیں ہے؟ کیا اس طرح کے سارے طریقے مضحکہ خیز نہیں ہیں؟ اس قدر بے تکے اور بےہودہ نظریات ہومیوپیتھی سسٹم میں داخل کر دیے گئے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. ایک اور جینیس نے یہ کہا ہے کہ آپ کو تو دعاؤں کی پروونگ کی ضرورت ہی نہیں، آپ کسی بھی دعا کو لے کر محض تصور میں لائیں کہ یہ کس قسم کی پروونگ کر سکتی ہے تو بس یہ دعا کی پروونگ بن جائے گی. دیکھیے میں آپ کو ایک دوائی کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو تصور میں لاؤ. مثال کے طور پر یہ دعا کیا کر سکتی ہے، اور ظاہر ہے آپ سب کلاس والے لوگ سوچو کیا ہوگا. آپ میں سے ہر ایک الگ الگ طریقے سے اس کو سوچے گا، تو اس کا مطلب الگ الگ طریقے سے اس کی پروونگ ہوگی. کس قدر حماقت آمیز بیان ہے. میں نے اس بندے کو کہا کہ کیا تم اس کو ہومیوپیتھی کہتے ہو؟ میں تو اسے تمہارا پاگل پن سمجھتا ہوں. چلو مان لیتے ہیں یہ لوگوں کا پاگل پن ہے، لیکن میری تم لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پاگل پن کو اپنے آپ تک رکھو، جو مرضی کرو، لیکن اس پاگل پن کو ہومیوپیتھی کے نام پر پھیلاؤ تو نہیں خدا کے لیے. اور یہ ڈاکٹر جس کی میں بات کر رہا ہوں میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے آپ کی آشیرواد چاہیے، مجھے آپ کی حوصلہ افزائی چاہیے. میں نے کہا میں تمہارے پاگل پن کے لیے تمہیں آشیرواد دوں؟ میں نے اسے پوچھا کیا تم واقعی سنجیدہ ہو جو تم کہہ رہے ہو؟ اور اس طرح کی اوٹ پٹانگ لوگ بھی ہومیوپیتھی کے نام پر فحاشی پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا البتہ تم ایک کام کر سکتے ہو، تم لوگوں کو بتاؤ کہ جو کچھ تم نے کہا یہ جھوٹ ہے، اور اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لو. تو اس طرح کے شعبے باز ہمارے پروفیشن میں سسٹم کو بدنام کر رہے ہیں. واپس کیس ٹیکنگ کے موضوع پر آتے ہیں. یہ بات نہایت عام ہوتی ہے کہ آپ مریض کو بولنے دیں، حتی الامکان اسے درمیان میں ٹوکیں نہیں، مداخلت نہ کریں، جو بڑا سنہری اصول ہے کیس ٹیکنگ کا، لیٹ دا پیشنٹ ٹاک. لیکن فرض کریں اگر میں کیس ٹیکنگ کے دوران مریض کو بیچ میں ٹوک دیتا ہوں اور اس سے سوالات کرنے شروع کر دیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میرے دماغ میں کوئی دوائی آ گئی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ مریض اس دوا کو کنفرم کرے فوری. تو یہ کیس ٹیکنگ کا غلط طریقہ ہے، درست نہیں ہے. یہ اس لیے غلط ہے کہ ممکن ہے آپ درمیان میں کوئی انفارمیشن جو مریض آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ آپ مس کر جائیں، کیونکہ آپ نے مریض کے سلسلہ کلام کو درمیان میں توڑ دیا ہے، اسے ٹوک دیا ہے. So, go back to the way I take the case. Usually, they teach you that you have to let the patient talk and tell you everything. And I don't allow, and you don't let patients to talk and tell me everything. I interrupt them and I ask questions. And I told you why I ask questions, because in my mind,
I get four symptoms, and I form an idea about the remedy, okay? And this is considered as a bad way of taking the case. Because you may miss some information in this way, you may miss some information that the patient would have given you in case you did not interrupt. یہ ایک بات ہوئی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے ایک خاص وقت میں مریض کا کیس بھی مکمل کرنا ہوتا ہے. یعنی مریض اپنے موضوع سے بعض مریض بالکل ہی ہٹ جاتے ہیں, پٹڑی سے اتر جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی آنکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ معالج کے پاس لامحدود وقت تو نہیں ہوتا نا, کیونکہ اس نے کیس کی تجزیہ کاری بھی کرنی ہوتی ہے, اسٹڈی بھی کرنا ہوتا ہے, کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کرنی ہوتی ہے, اور بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے, ریپرٹرائز کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے بعض مریضوں پر آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے اور آپ اریٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کام کی بات نہیں بتا رہا, ادھر ادھر کی باتیں بتا کر آپ کا ٹائم ضائع کر رہے. مجھے یاد ہے جرمنی میں کلاس لے رہا تھا, جارج نے کہا, اور اس میں 7 والے روم میں اس خاتون کا کیس لے رہا تھا, اور اس خاتون کا تعلق بھی میڈیکل کے شعبہ سے تھا. اسے اپنی ماں سے کچھ گلے شکوے اور شکایات تھیں کہ ماں سے میری یہ لڑائی ہوئی, میں نے یہ جواب دیا, پھر فلاں موقع پر, اور یہ ایک طویل کہانی اس نے شروع کر دی اپنے گھریلو معاملات کی, اور جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی. اس دوران میں نے بار بار اسے موضوع پر لانے کی کوشش کی, لیکن اس نے میری ایک نہ سنی. میں اسے کچھ سوال کرتا, آگے سے وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر اپنی رام کہانی بیان کیے جا رہی تھی. میں نے آخر میں اسے کہا, سنو, اب تم نے جو میں نے سوال پوچھنا ہے اس کا جواب دینا ہے اور کچھ نہیں کہنا. میں نے تھوڑی سی ترش مزاجی کے ساتھ بات کی. بہرحال میں نے اس سے کچھ سوال و جواب کا سلسلہ کیا, اور جب میں واپس کلاس روم میں آیا, یعنی جو کلاس کلوز ٹی وی سرکٹ پر ہماری کیس ٹیکنگ دیکھ رہی تھی, واپس میں اس کلاس میں آیا. میں نے جو ہی کلاس میں آ کر کیس کی تجزیہ کاری پر بات کرنا شروع کی تو وہاں پر موجود ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے کہا, جارج, مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی کہ کسی وقت تو تم بڑے صبر والے رویے کا اظہار کرتے ہو اور کسی وقت تم ٹیمپر لوز کر جاتے ہو, اور تم اس خاتون کے ساتھ بہت بری طرح پیش آئے. مجھے بہت دکھ ہوا. اس کے ساتھ کلاس میں سے ایک اور بندہ بھی اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا, جارج, یہ جو خاتون کہہ رہی ہے میں بالکل اس ساتھ متفق ہوں. واقعی تم نے اس عورت کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے, تم نے اسے ڈانٹا ہے. میں نے اس خاتون کو جو ہماری کلاس میں احتجاج کر رہی تھی, میں نے کہا, بالکل ٹھیک ہے, تم جا کر کاسٹیکم 10 لے لینا. اور دوسرا بندہ جو اس کی تائید کر رہا تھا اس کو بھی کہا کہ تم بھی جا کر کاسٹیکم 10 لے لینا. 6 مہینے بعد پھر واپس جب ہم کلاس میں آئے, اسی میں جس میں یہ واقعہ ہوا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا, کیا تم نے کاسٹیکم لی تھی؟ اس نے کہا, ہاں میں نے لی تھی اور اب میں کافی بہتر ہوں. اس خاتون نے کہا. کاسٹیکم یاد رکھیں, کاسٹیکم میٹیریا میڈیکا کی وہ دوا ہے جس کے عامل لوگ ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے. ان لوگوں کا خیال تھا کہ میں اس خاتون کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت فری ہو جاتا ہوں, اگرچہ وہ میرا بہت ادب کرتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ بے تکلف ہوں تاکہ وہ کوئی بھی چیز جو پوچھنا چاہیں آسانی سے پوچھ سکیں. اور ناانصافی دیکھ کر کاسٹیکم کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ مظلوم کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا ہے. Causticum is a remedy that cannot tolerate injustice. They felt I was treating her with injustice. So they could not tolerate, they had to get up
And they respected me very much, you know, all my students, they respect me, they love me, but also I feel they must be free to tell whatever they like, okay? Otherwise it will be like suppressing you. So they cannot withstand to keep it inside, the anger when some injustice is seen. The causticum will get up and speak, or sometimes. मुझे याद है एक पस्ता का औरत थी जिसका मैं केस ले रहा था और मैंने इंटरव्यू के दौरान उससे सवाल किया। मैंने कहा अगर तुम देखो जानवरों के ऊपर कोई शख्स जुल्म कर रहा है तो तुम क्या करोगी? ख़ास तौर पर जानवरों के साथ भी कास्टिकम को बहुत प्यार होता है। उस खातून ने मुझे बताया कि एक बार मैंने देखा कि एक शख्स अपने कुत्ते पर जुल्म कर रहा था। लिहाजा केस टेकिंग में हमें क्या देखना होता है कि साइकोसोमैटिक यानी जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती अलामात के साथ साथ पैथोलॉजी को भी देखना होता है। महज पैथोलॉजी पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। केस टेकिंग के दौरान हमेशा ये देखना होता है कि ये शख्स किस तरह के जज्बाती रद्द अमल का इज़हार करता है। ये बहुत अहम है। देखें, जब आप जज्बाती तौर पर ओपन होते हैं तो आपको चीज़ बेहतर समझ आ रही होती है, वरना एक खुश्क से लेक्चर को कोई शख्स कितना बर्दाश्त कर सकता है। मेरा तरीकाकार ये है कि मैं अपने लेक्चर को दिलचस्प बनाने की कोशिश करता हूँ। जॉर्ज कहता है कभी दरमियान में कोई लतीफ़ा सुना दिया, हंसा दिया, जिससे आप दिमागी तौर पर मेरे साथ हाजिर रहते हो, वरना अगर खुश्क कलेजे में कोई मटीरिया मेडिका पढ़ा दिया जाए तो थोड़ी देर में आपको ऊँघ आने लगती है, नींद आने लग जाएगी, आप गैर हाज़िर दिमाग हो जाएंगे। और अगर मैं क्लास में आकर मैं एक थ्योरी बयान करूं, खुश्क अंदाज में पढ़ाता चला जाऊं, तो आप लोगों का जो मेरे साथ कम्युनिकेशन है वो सिलसिला दरमियान में ब्रेक हो जाएगा और आप एक किस्म के लाताल्लुक होते चले जाओगे। और आप में से कई लोग हैं उनको ऊँघ आने लगेगी और कुछ सो भी जाएंगे, क्योंकि मैं सपाट लहजे में गुफ्तगू से सामईन और खतीब के दरमियान एक गैप पैदा हो जाता है। इस तरह एक टीचर लेक्चर देते थक गया है और उसके अंदर अगर जज्बाती एनर्जी बाकी नहीं रही तो क्लास भी सोने लगती है। आम तौर पर लेक्चर में जो केस मैं बयान करता हूँ वो बड़े पेचीदा और मुश्किल केस होते हैं। ऐसे केस महज एक दुआ से शिफायाब नहीं होते। ऐसे केसों पर बीमारियों की तह चढ़ी होती हैं। एक होम्योपैथ ने इन तहों की पहचान करनी होती है कि कौन सी तह ऊपर और कौन सी तह नीचे। यूं दुरुस्त तह की पहचान करके सबसे ऊपर वाली तह को हटाना होता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जिस तरह प्याज की तह होती हैं, ऊपर वाली, नीचे वाली, उससे नीचे वाली। इस तरह से शायद आपके यहाँ ब्राज़ील में इतने पुरपेच और पेचीदा और मुश्किल केस शायद ना हो, क्योंकि मैं आप लोगों को देखता हूँ कि जो लड़कियाँ सामने बैठी नज़र आती हैं ये डांस करने में माहिर हैं और इस वजह से मुझे ये सब बहुत सेहतमंद नज़र आती हैं और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी सेहत के अच्छे लेवल पर होंगे। तो यहाँ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन कराम, ये थे जॉर्ज विथाल्कस के लेक्चर की उर्दू ट्रांसलेशन जो हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में आपके सामने बयान की। और हमारा यूट्यूब चैनल है बनारस खान होम्योपैथ के नाम से, वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स होम्योपैथी पर मौजूद हैं, बहुत सारे हैं। superhomeo.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप ऑनलाइन के लिए हमें कंसल्ट कर सकते हैं। और
ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے 030155333966. فیس بک پر ہمارا پیج ہے سپر ہومیو کلینک، تو وہاں بھی آپ لائک کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں مزید لیکچرز بھی پیش کرتے رہیں گے. ہمیں لائک کرنے کا اور سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.